بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اور آپ علیہ السلام نے اس دین کی دعوت کو لوگوں میں عام کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر فرقے پیدا نہیں ہوئے بلکہ امت پیدا ہوئی، اور اس امت کا نام تھا امت مسلمہ۔ ایک طرف امت مسلمہ تھی، دوسری طرف جس کو حزب اللہ کہتے ہیں اللہ کی پارٹی، دوسری طرف کفار تھی جس کو حزب الشیطان کہتے ہیں شیطان کی پارٹی۔ لیکن آج آپ دیکھیں افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کو امت بنانے آئے تھے وہ امت آج فرقوں میں اور ٹکڑوں میں کیسے بڑھ گئی۔ آپ دیکھ لیں گے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر آپ کو کتنے فرقے نظر آ جائیں گے، اور جو فرقہ بنتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد اس فرقے کے اندر بھی کچھ فرقہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہے، سنی ہے۔ اب آپ شیعوں کے اندر بھی دیکھیں، شیعوں کے اندر بھی متعدد فرقے ہیں، اثنا عشریہ الگ ہے، زیدیہ الگ ہے، اور اس طرح مختلف فرقے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیوبندیوں کے اندر دیکھ لیں، مماتی الگ ہیں، حیاتی الگ ہیں۔ اس طریقے سے آپ بریلویوں کے اندر دیکھ لیں، ان کے اندر بھی فرق ہے اور ان کے اندر بھی ٹکڑے ہیں، اور ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ تقسیم ہے۔ اور اہل حدیث کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹریم پوائنٹ تک چلے گئے، جن کو ناسبیت تک چلے گئے، کچھ لوگ معتدل ہیں۔ تو آیا ہم نے اس بات کی آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اور ہمارے علماء اکرام کو میں اس بارے میں قصوروار سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے کو سیریس کیوں نہیں لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے، صاف سیدھی ظاہر بات ہے کہ ہر کسی نے اپنے آپ کو ہدایت پر بتایا اور دوسرے کو ضلالت پر بتایا۔ مثال کے طور پہ اگر میں بریلوی ہوں تو میرے پاس دلائل کے انبار ہیں کہ میں تو عاشق رسول ہوں، سارے گستاخ رسول ہیں۔ اگر میں دیوبندی ہوں تو پھر میرے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا جو منہج ہے نا وہ 100% ہدایت پر ہے، اسی کے اوپر ہم نے کتابیں لکھی ہے، اسی کی خدمت ہم نے کی ہے۔ تو گویا کہ ہر شخص نے جو خدمت کی ہے وہ اصلاً اپنے فرقے کی خدمت کی ہے، اس کے بعد پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمبر آیا۔ حالانکہ سب سے زیادہ پہلے تو اس بات کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس بات کو سیریسلی دیکھنا چاہیے تھا کہ یار آئے دن ہم مسجدوں پہ مسجدیں بنا رہے ہیں، پھر آپ نے دیکھا یہ مسجدوں کے اوپر لڑائیاں بھی ہوئیں کہ یہ فلانے مسلک کی مسجد ہے، یہ فلانے مسلک کی مسجد ہے، لڑکے آ جاتے تھے اور بڑے طوفان بدتمیزی اور مسجد کے اندر پھڈے بازی۔ تو یہ سارے معاملات وہ ہے جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر ایک سوال بنتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ سارے علماء اکرام کسی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے جمع ہو کر کوئی انہوں نے ایسی تحریک نہیں چلائی آج تک جس کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو اس بات کے اوپر مجتمع کر سکے کہ بھائی ہم ایک امت ہے، ہم فرقے نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ بلکہ ہر کسی نے اپنے ہی فرقے کے لیے کتابیں لکھی، اپنے ہی فرقے کے لیے تقریریں کی۔ اور پھر بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامی حیات کے لیے اور اسلامی نشہ ثانیہ کے لیے جن لوگوں نے آواز اٹھائی باطل کے خلاف اور بغیر فرقہ پرستی کے، تو ان کے اندر بھی انہوں نے کیڑے نکال دیے۔ مثال کے طور پہ ماضی کے اندر مولانا مودودی کی کتنی بڑی آواز تھی، کتنی مؤثر آواز تھی، لیکن ان کو گستاخ ڈکلیئر کر دیا گیا، اور ان کی عبارتوں کی غلطیاں نکال کے بجائے یہ کہ ان کی کاز کو دیکھتے اور آپس میں ملاقات کرتے، سوچتے، دیکھتے، تو سب سے پہلے الزام لگا دیا کہ بھائی یہ تو عالم ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد الزام لگایا۔ حالانکہ ان کی جو لیگیسی تھی پھر وہ کتنی پھیلی۔ تو یعنی کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کی کتابوں کے تجربے جو ہے نا وہ ترجمے ہوئے مختلف زبانوں کے اندر، اور دنیا بھر میں ان کا ایک جو ہے نا وہ انفلوئنس ہے ان کی کتابوں کی وجہ سے۔ اور پھر ماضی کے اندر ایک اور شخصیت ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو جانکاری ہے، حیرانگی ہوگی، آپ اس زمانے کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں جس زمانے کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک پیک تھا، اور آج سے تقریباً 20 سال 25 سال پہلے کی، تو اس زمانے کے علماء نے بھی ان کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر کہیں ان کو متعصبانہ، کہیں ملحدانہ، کہیں یہودیانہ سوچ کا مالک بتایا۔ حالانکہ اب اس زمانے کے اندر ان کے جتنے بھی تاثرات ہیں اور ان کے جتنے مذہبی رجحانات ہیں وہ سارے کھل کے عوام کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن اس زمانے کی کتابیں اٹھا کے اگر آپ دیکھیں جو ان کے خلاف لکھی گئی ہیں تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے جو کام لے، اور جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت وہ کس بات کی؟ وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں، اور مسلمان بننے کے بعد پھر رسول اللہ کے دین کی خدمت کریں۔
نہ کہ اپنے فرقوں کے بچانے کے لیے اپنے فرقوں کی خدمت کریں۔ اور یہ بہت ضروری امر اس وجہ سے ہے کہ جب تک کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا، لوگوں کے ذہنوں کو اجاگر نہیں کیا جائے گا، تو لوگ اسی فرقہ پرستی کے اندر پڑے رہیں گے۔ اور آپ جو آڈینس ہے، جو سننے والے ہیں، ان سے بھی میرا ایک سوال ہے کہ آپ کمنٹس کے اندر اگر بتا سکیں تو یہ بتائیں کہ آخر ہمارا کیا حل ہونا چاہیے کہ ہم دوبارہ سے امت بن جائیں اور اس فرقہ پرستی سے باز آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔